السلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ایک بات میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیرت کی چند اہم چیزیں، شخصیات کے نام یہ ہمیں یاد ہوں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو میں نے شروع کیا ہے فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، جو درس ہمارا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں سے کوئی ایک سوال نکال کر وہ ہم وہاں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی سیرت کے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو ایک سوال ہوتا ہے لیکن اس میں 2-3 سوال جمع ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے درس میں نے یہ سوال اس میں ڈالا تھا کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے صحابہ شریک ہوئے تھے، یہ سوال میں نے ڈالا تھا۔ پہلی بیعت میں کتنے صحابہ شریک ہوئے تھے، تو میں نے وہاں 2 آپشن دیے ہوئے تھے، ایک 6 صحابہ، دوسرا تھا 9 صحابہ۔ آپ حضرات کو کیا یاد ہے کتنے صحابہ شریک ہوئے تھے؟ 6 صحابہ شریک ہوئے تھے۔ پھر میں نے وہاں یہ لکھا تھا کہ وہ بیعت کن چیزوں پر کی تھی، نہیں معذرت، صحابہ 6 نہیں تھے، آپ میں سے کسی نے بھی، صحابہ تو 12 تھے، اس میں جن چیزوں پر بیعت کی تھی وہ 6 تھیں۔ صحابہ کرام 12 تھے، جن چیزوں پر بیعت کی تھی وہ چیزیں 6 تھیں۔ تو میں نے وہاں لکھا تھا کہ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں، کن کن باتوں پر بیعت کی تھی۔ جو بیعت النساء قرآن کریم کی جو آیت ہے، علی اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، یہ 6 چیزیں تھیں جن پر بیعت ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو پھر میں نے وہاں لکھا تھا کہ جن چیزوں پر بیعت ہوئی ہے وہ لکھیں۔ تو یہ جو پہلا سوال تھا کہ کتنی چیزوں پر بیعت لی گئی، 6 یا 9، تو اس میں تقریباً کوئی 250 لوگوں نے جوابات دیے تھے، جن میں سے 84% لوگوں نے صحیح جواب دیا تھا اور 16% لوگوں نے غلط جواب دیا تھا، یعنی 84% نے لکھا تھا کہ 6 چیزیں تھیں اور 16% نے لکھا تھا کہ 9 چیزیں تھیں۔ پھر اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نام لکھیں بھی، وہ کام لکھے بھی، کن کن کاموں پر بیعت ہوئی تھی۔ تو 11 لوگ تھے جنہوں نے نام لکھے تھے ان کاموں کے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے یہ نام اناؤنس بھی کروں گا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں۔ تو جن لوگوں نے جواب دیے تھے ان میں سے ابو محمد عبداللہ، رحیم خان، محمد نذیر، محمد عمر اظہر، فواد عارف، محمد سلمان، اسہل بخاری، محمد صعبان، احمد حسین، محمد عمر، فواد مشتاق، اسی طرح محمد بلال، محمد ہلال، ان حضرات نے جوابات دیے تھے۔ صحیح 6 چیزیں لکھی تھیں کہ ان 6 چیزوں پر بیعت ہوئی تھی۔ تو آپ حضرات کو بھی یاد ہے نا کہ 6 چیزیں کون سی تھیں؟ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور حضور کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ وہ 6 چیزیں تھیں جن پر بیعت ہوئی تھی، اور جس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں، ہم بھی یہ عہد کریں، ہم بھی یہ عزم کریں کہ ہم اپنے آپ کو ان 6 کے 6 گناہوں سے بچائیں گے۔ یہ 6 کے 6 گناہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، شرک بھی کبیرہ گناہ ہے، زنا، چوری، کسی پر تہمت لگانا، اولاد کو قتل کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ در حقیقت اس پہلی بیعت کا درس ہے۔ اس پہلی بیعت سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے۔ اکثر چیزوں کا، شرک کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے کہ شرک نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ یہ چاروں کے چاروں حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں امن اور سکون آتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا نہیں ہوتا، جس معاشرے میں چوری نہیں ہوتی، جس معاشرے میں قتل نہیں ہوتا، جس معاشرے میں کسی پر تہمت نہیں لگائی جاتی، اس معاشرے میں خود ہی امن آ جاتا ہے۔ یہ امن لانے کا قرآنی فارمولہ ہے، امن لانے کا نبوی فارمولہ ہے۔ چوری، میں نے عرض کیا تھا، چوری کا مفہوم بہت وسیع ہے، چاہے کاموں میں چوری ہو، وقت میں چوری ہو، پیسے کی چوری ہو، کسی بھی چیز میں چوری۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمارا سسٹم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کرپشن، وہ بھی چوری کی ایک قسم ہے، مال میں خیانت، اجتماعی مال کے اندر اس کو ہڑپ کر لینا، اس کو اپنے لیے رکھ لینا۔ جس طرح ہمارے جو ممبران ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے ناظمین ہوتے ہیں، تو جتنا ان کو، یا ٹھیکیدار ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو سرکاری ٹھیکے لیتے ہیں، تو جتنا ان کو پیسہ ملتا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت دکھانے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی کو چوری کہا جاتا ہے۔ کوئی چوری کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اسی کام کو چوری کہا جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو ہی چور کہتے ہیں۔ چور کبھی ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جو مہذب چور ہوتے ہیں، جیسے بہنوں کا میراث میں حق دبانے والا چور وہ بھی ہوتا ہے، لیکن مہذب چور ہوتا ہے۔ باہر نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی بڑا نیک آدمی ہے، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، قاری صاحب ہے۔ حقیقت میں وہ چور ہوتا ہے، اس لیے کہ بہن کا میراث میں حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن مہذب چور ہے۔ چور وہ بھی ہے جب بہن کا حق نہیں دے رہا، بیٹی کا حق نہیں دے رہا، تو اس کو اور کیا کہیں گے؟ یہ تو چور سے بھی اعلیٰ درجے کی ایک قسم ہے، غصب، کسی کا حق زبردستی دبانا، یہ تو چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات میں یہ سیرت پڑھاتا اسی لیے ہوں، میں کس واقعات پڑھانے کے لیے سیرت نہیں پڑھا رہا، واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم خدا نخواستہ اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، تاکہ ہم بھی حقیقت میں اس چیز پر پورا اتریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے عاشق ہیں اور صحابہ کو ماننے والے ہیں، تو پتہ چلے کہ ہم واقعتاً صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ایک بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ پہلی بیعت میں جو 12 صحابہ شریک ہوئے تھے، ان میں سے 5 صحابہ وہی تھے جو ابتدا میں 6 صحابہ حضور کے پاس آئے تھے، جن کا میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ ان 12 صحابہ میں 5 صحابہ تو وہی تھے، حضرت اسعد ابن زرارہ، حضرت عوف ابن حارث، حضرت رافع ابن مالک، حضرت قطبہ ابن عامر اور حضرت عقبہ ابن عامر۔ ان میں چھٹے تھے حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہ ان 12 لوگوں میں نہیں آئے تھے، باقی یہ 5 وہی تھے۔ مزید جو 7 صحابہ آئے تھے، ان میں ایک حضرت معاذ بن حارث، اسی طرح حضرت ذکوان بن عبد قیس، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت یزید ابن ثعلبہ، حضرت عباس بن عبادہ، اور حضرت ابو الہیثم، اس کو تھوڑا آہستہ کرو، ابو الہیثم مالک ابن تیہان، اور حضرت عویم ابن ساعدہ۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، کوئی اچھے نام بتائیں، بیٹے کے لیے کوئی اچھا نام بتائیں، کوئی دینی نام بتائیں، اتنے پیارے پیارے نام ہیں، ہمیں ناموں کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے ہمارے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کم از کم یہی نام یاد کر لیں کہ پہلی بیعت میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے، اس سے پہلی جو 6 لوگ تھے وہ کون تھے،
پھر دوسری بیعت میں کون سے صحابہ شریک ہوئے تھے، ان کے نام کیا تھے، بڑے اچھے اچھے نام آپ کو مل جائیں گے، بڑے پیارے پیارے نام مل جائیں گے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ وہ 12 صحابہ تھے جنہوں نے پہلی بیعت میں حصہ لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کر کے ان کو رخصت کر دیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ مدینہ منورہ جائیں اور وہاں دین کا کام کریں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، اگلے سال حج پر ملاقات ہوگی. 1 سال کا گویا ان کو ٹاسک دے دیا، 1 سال کا ٹاسک دے دیا کہ آپ کی 1 سال کے لیے تشکیل ہے، آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے وہیں جائیں اور وہاں پر کام کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں. یہ حضرات چلے گئے. ایک بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ جب یہ جو 12 صحابہ آئے تھے، ان 12 صحابہ میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں 2 قبائل تھے، ایک قبیلے کا نام قبیلہ خزرج تھا، دوسرے قبیلے کا نام قبیلہ اوس تھا. تو جو 6 آدمی ابتدا میں آئے تھے، یہ 6 کے 6 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے، 6 کے 6 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے. لیکن جب یہ لوگ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قبیلہ خزرج اور اوس کے درمیان ہمیشہ جنگیں ہوتی تھی، آپس میں یہ لڑتے رہتے تھے. جب یہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کی ان 6 لوگوں میں، تو یہ جو 12 لوگ آئے تھے، ان 12 لوگوں میں سے 2 صحابہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور 10 صحابہ قبیلہ خزرج کے تھے. یعنی اسلام کی وجہ سے ان کی دعوت پر ان کے جو جانی دشمن تھے، جن کی ہمیشہ آپس میں جنگیں ہوتی تھی، 1 سال کے اندر اندر دین کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے یہ آپس میں اتنے قریب ہو گئے، آپس میں اتنے شیر و شکر ہو گئے کہ وہ ان کی دعوت پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حضور کے پاس آ گئے اور اپنا مذہب تبدیل کر لیا. وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قرآن کریم میں آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی. اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم دنیا کا سارا مال خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے محبت پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین میں یہ برکت رکھی ہے، دین کی برکت سے لوگ جڑتے ہیں، دین کی برکت سے لوگ قریب آتے ہیں. جہاں سے دین رخصت ہوتا ہے وہاں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جہاں دین ہوتا ہے بشرطے کہ دین ہو، دین کا نام نہ ہو. ایک ہے دین داری کا دعویٰ اور ایک ہے دین. دینداری کا دعویٰ الگ چیز ہے، حقیقت میں دیندار ہونا الگ چیز ہے. اگر کوئی شخص واقعتاً دیندار ہے، دیندار ہونے کا مدعی نہیں ہے، دیندار ہے، تو وہاں پر نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں خود پیدا ہوتی ہیں. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قبیلہ اوس کے 2 صحابہ یہ قبیلہ خزرج کے لوگوں کی دعوت پر حضور کے پاس آ گئے. حضرت ابو الہیثم ابن تیہان اور حضرت عویم ابن ساعدہ، یہ دونوں صحابہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے. تو ایک بات اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور ذہن میں بٹھانا چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا پکا دشمن تمہارا جگری دوست بن جاتا ہے، اس لیے کہ دین پر عمل کر کے آپ نے اس کو معاف کیا. تو دین میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے. دینداری نہیں ہوگی تو زندگیوں میں سکون، اطمینان، محبتیں کبھی گھروں میں پیدا نہیں ہو سکتی معاشرے میں. ایک بات دوسری یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ جب یہ بیعت ہو گئی اور یہ وہاں چلے گئے اور مسلمان بھی ہو گئے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رستہ کھل گیا مدینہ منورہ جانے کا، ہجرت کرنے کا. اس سے ایک بہت بڑی بات جو عام طور پر مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو کے پتہ چل گئی کہ یہ جو دین تھا یا حضور کی جو دعوت تھی، یہ کوئی قومی لسانی صوبائی تحریک نہیں تھی، یہ دین کی تحریک تھی. یہ اس لیے نہیں تھی یہ تحریک کہ مکہ والوں کو یا قریش والوں کو سرداری مل جائے اور قریش والے عرب پر
سردار بن جائیں، قریش والے بادشاہ بن جائیں، باقی سارے لوگ ان کے غلام بن جائیں، ان کے نیچے آ جائیں۔ حضور کی دعوت کا یہ مقصد نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے جو کافر جو مختلف اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراض کا بڑا کھلا جواب ہے۔ اگر یہ کوئی قومی تحریک ہوتی اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ دوسروں پر سرداری حاصل کر لیں یا حضور کو سرداری حاصل ہو جائے، تو پھر اسلام مدینہ کے لوگ قبول نہیں کرتے، مکہ کے لوگ قبول کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام مدینہ منورہ کے لوگوں سے لیا۔ مدینہ منورہ کے لوگ باہر سے آئے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں، دیندار، اگر کوئی شخص دیندار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اولاد بھی دیندار ہوگی، اور اگر کوئی شخص دیندار نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اولاد بھی دیندار نہیں ہوگی۔ اس کا تعلق رجوع کے ساتھ ہے۔ آپ کا اللہ کی طرف رجوع کتنا ہے، آپ کا دین کے ساتھ تعلق کتنا ہے، آپ کے دل میں دین، اہل دین، علم اور اہل علم کی قدر کتنی ہے۔ اگر قدر نہیں ہے، اہل دین کی قدر نہیں ہے، اہل علم کی قدر نہیں ہے، دینداروں کی قدر نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ دین چھین لیتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے قدر نہیں کی نا، حضور کو تو اللہ نے مکہ میں پیدا کیا تھا، مدینہ میں تو پیدا نہیں کیا تھا۔ لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، مدینہ منورہ میں۔ اللہ نے تو حضور کو مکہ میں پیدا کیا تھا، مدینہ منورہ میں پیدا نہیں کیا تھا۔ حضور کا روضہ جو مدینہ میں ہے، یہ آج بھی ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اگر قدر نہیں کرو گے دین کی، دین کے کام کی، اہل علم کی قدر نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح ناقدرے نہیں ہوں گے۔ یستبدل قوما غیرکم وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم اللہ کے دین سے منہ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ بدلے میں کوئی اور قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس سے ایک فارمولہ، ایک ضابطہ، ایک اصول سمجھ میں آیا۔ کس چیز کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دین مجھ سے میری نسل میں منتقل ہو، دینداری، یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان مجھ سے میری نسلوں میں منتقل ہو، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی قدر کرنی ہوگی جو دین کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے کام کو اپنا کام سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ تو ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، ہر وقت تقریریں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو کبھی کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں کرو، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں کرو، یہ مولوی ہیں، فارغ لوگ ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم وہاں سے لے لیتے ہیں۔ یہ جو علم آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کا جو مرکز بنایا ہے نا، وہ پاکستان اور ہندوستان کو بنایا ہے اس وقت۔ تو یہ قرآن تو پاکستان میں تو نازل نہیں ہوا تھا، نہ ہندوستان میں نازل ہوا، قرآن تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، لیکن آج ساری دنیا کے لیے علم کا مرکز وہ پاکستان اور ہندوستان ہے۔ اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے قدر کی تو اللہ نے علم کو یہاں منتقل کر دیا، یہاں سے اٹھنے والے کام وہاں بھی چلتے ہیں۔ ہماری جو تبلیغی جماعت کا کام ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تبلیغی جماعت کا کام مکہ مکرمہ سے تو شروع نہیں ہوا، مدینہ منورہ سے تو شروع نہیں ہوا، بغداد سے، مصر سے، شام سے، وہاں سے تو شروع نہیں ہوا، یہ تو ہندوستان سے شروع ہوا ہے، یہ تو اس سرزمین سے شروع ہوا ہے، اور آج ساری دنیا میں وہ کام پھیل گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے علم سفر کرتا رہتا ہے، علم سفر کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت تھا جب علم کا مرکز مدینہ منورہ تھا، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، پھر علم وہاں سے منتقل ہو گیا بغداد، کوفہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، وہ جگہ ان کا دار الخلافہ بن گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے رہنے والے تھے، علم کا مرکز کوفہ بنا،
پھر وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے یہ جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، آذربائیجان اور یہ جتنی اس طرح کی جو کنٹریز ہیں، جو ممالک ہیں، تو ہمارے جتنے محدثین ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ سارے ان علاقوں کے رہنے والے ہیں. یہ عرب نہیں تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی. امام بخاری عربی نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب آج تک ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. قرآن کے بعد علماء کا اس پر اتفاق ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کا اعزاز حاصل ہے اس کو. اللہ کے کلام کے بعد، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مسلمانوں کے نزدیک وہ صحیح بخاری ہے. تو امام بخاری عربی نہیں تھے، امام بخاری عجمی تھے. اسی طرح امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی، یہ سارے کوئی بھی ان میں سے عرب نہیں ہے. وہاں سے علم منتقل ہو گیا ان وسط ایشیائی ممالک کی طرف. انہوں نے دین کا کام کیا، دین کے کام کو سنبھالا، آگے بڑھایا. آہستہ 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 وہاں ناقدری شروع ہوئی تو علم وہاں سے بھی منتقل ہو گیا. اگر ہم ابھی اس وقت دنیا میں سارے علماء یہ بات کرتے ہیں، جو عرب علماء آتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے علماء آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے جو مرکزیت دی ہے دین کے علم کی، وہ یہاں کے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس خطے کو اللہ نے مرکزیت دی ہے دین کی. ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہی ہے، جس طرح مدینہ کے لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر کی تو آج تک حضور انہی کے ساتھ ہیں. میں آگے اس کا ذکر کرتا ہوں، بیعت عقبہ ثالثہ میں جو حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اور اگر ناقدری کی تو پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا پوتا یا آپ کا نواسا، ان کے اندر یہ دین باقی رہتا ہے، یہ ایمان باقی رہتا ہے، نہیں باقی رہتا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. اگر یہ علم یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے، یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دین، یہ ایمان باقی. ابھی جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے اس وقت، ابھی جو برطانیہ کا وزیر اعظم بنا ہے، یہ تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے، تو اس کے آباء و اجداد مسلمان تھے. آباء و اجداد اس کے مسلمان تھے، لیکن بعد میں اس کے آباء و اجداد میں ایسے لوگ آئے جو علماء کے مخالف تھے، سیکولر لوگ جن کو کہا جاتا ہے. اس کی پوری ہسٹری BBC نے لکھی تھی کہ اس کے آباء و اجداد میں کون مسلمان تھے. بڑے بڑے مسلمان اس کے آباء و اجداد میں گزرے. ابھی اس وقت جو مجھے نام یاد نہیں، ابھی جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے آباء و اجداد میں ایک طبقہ ایسا آیا جو علماء کے ساتھ، علماء کا مخالف تھا کہ یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مولویوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، شدت پسند، انتہا پسند، جو آج کل باتیں کی جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کا بیٹا، ان کی نسل کا، وہ کافر ہے اور کافروں کا سردار ہے. کافر ہے اور کافروں کا سردار ہے، مسلمانوں کا بیٹا. یہ تو زندہ مثال ہے نا، کوئی 5 صدیاں پرانی مثال تو نہیں دے رہا، آج کی ابھی کی مثال دے رہا ہوں. آپ ذرا جا کے سرچ کریں، پڑھیں اس کو، آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ تاریخی حقائق ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جب بھی کوئی ایسا کرے گا ایسا ہوگا. دنیا دار الاسباب ہے، اللہ کا ایک قانون ہے. اللہ دنیا کو اسباب کے تحت چلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ دھتکارتے رہیں، ناقدری کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ دیتا رہے دیتا رہے. ناشکری کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے. اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی بھی علماء کے خلاف، دین کے خلاف، دین کا کام کرنے والوں کے خلاف اگر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، کوئی ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، کم از کم منہ کو تو بند رکھے نا، منہ کو تو کنٹرول میں رکھے. یہ تو کم از کم دیکھے کہ میں اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈال رہا ہوں، اللہ کے رحمان کے بندوں کے پلڑے میں ڈال رہا ہوں یا شیطان کے بندوں کے پلڑے میں ڈال رہا ہوں. کم از کم یہ تو دیکھے وہ کہ میرا وزن کدھر جا رہا ہے، میری وجہ سے کن لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور کن لوگوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. اس چیز کو تو دیکھے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر
یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں مولویوں کو کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. مولویوں کو تو مشکلات شروع سے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکلات تھیں, یہاں تک کہ اپنا ملک چھوڑنا پڑا. تو علماء تو انبیاء کے وارث ہیں, اس اپنا مطلب نہیں ہے ہمارا مطلب آپ کے نفع کے ساتھ ہے. علماء کے ساتھ تو دنیا جہان کے لوگ دشمنی کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے. حضرت موسیٰ تھے تو مقابلے میں فرعون بھی تھا, حضرت ابراہیم تھے تو مقابلے میں نمرود بھی تھا, حضور تھے تو مقابلے میں ابو جہل اور ابو لہب بھی تھا. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ طے شدہ بات ہے, یہ پتھر کی لکیر ہے. والعاقبۃ للمتقین, آخری انجام, آخری کامیابی وہ متقین کو ملنی ہے. اگر کوئی اپنا وزن دوسرے پلڑے میں ڈالتا ہے تو وہ یہ ذہن میں نہ لائے, اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی دین کو نقصان پہنچا دوں گا. دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کا دین ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی اس میں استعمال ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے فخر اور سعادت کی بات ہے. تو یہ بات بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ یہ دین شاید میری وجہ سے قائم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ چمگادڑ پتہ نہیں کون سا پرندہ ہے, وہ جب سوتا ہے رات کو تو ٹانگیں اوپر آسمانوں کی طرف کر دیتا ہے کوئی, اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس لیے اوپر کی ہے تاکہ آسمان گر نہیں جائے کہیں, یہ آسمان کو میں نے روکا ہوا ہے. ہمارے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے دین کا کام کر لیں یا کسی دین کے کام میں شریک ہو جائیں یا کوئی مالی تعاون کہیں کر لے, کسی بھی طرح تعاون کر لے تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ دین میں نے قائم کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, یہ آسمان اور زمین کو میں نے قائم رکھا ہے, تم نے نہیں رکھا. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي, جب میں چاہوں گا تم میں سے کوئی اس کو قائم نہیں رکھ سکتا. ہم نے دین کو قائم نہیں رکھا, دین کی برکت سے ہم قائم ہیں. تو دین کا کام کرتے ہوئے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے دین کو کوئی نفع پہنچایا. یہ بات آنی چاہیے کہ دین نے مجھے نفع پہنچایا, میں سعادت مند ہوں, میرے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اس دین سے جوڑ دیا. یہ بات ہمیشہ, تاکہ انسان کو شکر کی توفیق ہو. ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے, یہ انصاری صحابہ جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے, انہوں نے وہاں دین کی دعوت کا کام شروع کیا, لوگوں کو بلانا شروع کیا. اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ اگلے سال آپ جب حج کے موقع پر آئیں گے تو پھر ملاقات کریں گے. جب اگلے سال حج کا موقع تھا جس کو 13 نبوی کہا جاتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو 13واں سال تھا, تو اس میں ایک روایت کے مطابق 72 اور ایک روایت کے مطابق 73 لوگ, 73 یا 72 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کے لیے. پہلے مرحلے میں 6 صحابہ آئے تھے, پھر بیعت اولیٰ میں 12 صحابہ آئے تھے. اب اس سال 72 یا 73 اور ایک روایت میں 75 بھی ہیں, مختلف روایات ہیں. اس تعداد میں صحابہ کرام وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے حضور سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آئے. جب مدینہ منورہ آئے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم حج کے اختتام پر ملاقات کریں گے. مدینہ منورہ سے جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان میں مشرکین بھی تھے, مشرکین بھی حج کرتے تھے, سارے حج تو سارے ہی کرتے تھے. تو لیکن کچھ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے, کچھ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. جو ان میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے یہ بات مشرکین سے چھپائی تھی کہ ہم نے وہاں جا کے حضور سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے مشرکین کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی. جو ان میں مسلمان تھے صرف انہی کو پتا تھا, خفیہ رکھا تھا بات کو تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. جب حج ختم ہو گیا, 12 ذی الحجہ کو جب رمی کی جاتی ہے تو حاجی چلے جاتے ہیں. اگلے دن جو 13 ذی الحجہ ہوتا ہے اس کی رمی ضروری نہیں ہے, اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ وعدہ کیا اور یہ طے کیا کہ 12 ذی الحجہ کی رمی کر کے لوگ چلے جائیں گے. اس دن رات کو, یعنی 13 ذی الحجہ کی جو رات ہوگی, اس دن رات کو چونکہ منی خالی ہو گیا ہوگا, سارے حج کرنے والے وہاں سے چلے گئے ہوں گے, اس دن رات کو ہم ملاقات کریں گے. اور حضور نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ خفیہ طریقے سے آنا ہے, ایک ایک کر کے آنا ہے. سارے اس طرح جمگھٹے کی شکل میں, اجتماعی شکل میں نہیں آنا, ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں.
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حکمت عملی تھی، وہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا جو پروسیجر تھا یہ کامیاب ہوا ہے. ہمارے ہاں لوگ دین کا کام یا کرتے نہیں ہیں یا کرتے ہیں تو بے وقوفی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہے. حدیث میں آتا ہے نا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، کہ مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. بھولا بھالا سیدھا سادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ایسے شو کر رہا ہوتا ہے. کسی نے زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا، کسی نے کچھ کہا، وہ ایسے اظہار کرتا ہے گویا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، حالانکہ اس کو سب پتہ ہوتا ہے. تو مومن کے سادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے وقوف ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں کسی عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہے. میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کوئی بھی آئے دھوکہ دے کے چلا جائے اور یہ کہے مومن بھولا بھالا ہوتا ہے. اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے. مومن بے وقوف نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نصیحت کی کہ خفیہ طریقے سے آنا، ایک ایک کر کے آنا. ایک تو آپ نے وقت ایسا طے کیا کہ مینا پورا خالی ہو جائے گا، کوئی ہوگا نہیں وہاں پر. ایک تو اس لحاظ سے محفوظ رہیں گے، دوسرا اس لحاظ سے محفوظ رہیں گے کہ آپ نے کہا ایک ایک کر کے آنا. تیسرا آپ نے جو وقت طے کیا وہ رات کا آخری پہر. آپ نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ گزر جائے، رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں، اس کا 1/3 حصہ گزر جائے، لوگ سو جائیں گے، اس کے بعد آنا ہے تاکہ جس نے سونا ہے، جس نے آرام کرنا ہے وہ سو جائیں. اس کے بعد جس نے آنا ہے وہ آئے. یہ 3، اس کو آپ یہ کہتے ہیں سیکورٹی لیئرز تھیں حضور کی. 3 تہیں آپ نے لگائی سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے. ایک تہ کیا لگائی کہ وقت ایسا طے کیا جب سارے لوگ منا سے چلے جائیں. دوسری سیکورٹی تہ آپ نے یہ لگائی کہ آپ نے کہا کوئی بھی اجتماعی شکل میں نہیں آئے گا، الگ الگ آئے گا. تیسری سیکورٹی لیئر آپ نے یہ قائم کی کہ آپ نے فرمایا رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد آنا، اس سے پہلے نہیں آنا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسباب کے اختیار کرنے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور حضور نے کس طریقے سے اسباب کو اختیار کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا صدقہ یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو اب دنیا کا نظام ہماری مرضی سے چلے گا، اب ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے. آپ جتنے بھی نیک ہو جائیں، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ دنیا کا نظام اسی طرح چلائے گا. نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ جیسے چاہیں کہ دنیا اسی طرح چلنا شروع ہو جائے گی اسباب کے بغیر، کہ آپ کہیں میں تو نیک آدمی ہوں بہت زیادہ، لہٰذا مجھے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، سارے سب کے سامنے آ جاؤ، سب کے سامنے بات کریں گے اس لیے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں یا میں کون سا کوئی غلط کام کر رہا ہوں. یہ اسلام کا درس، جہاں شریعت کا حکم ہے کہ معاملے کو خفیہ رکھیں تو خفیہ رکھیں، جہاں شریعت کا حکم ہے کہ ظاہر کریں تو ظاہر کریں. کسی ایک چیز پہ اڑ جانا، کسی ایک چیز پہ ڈٹ جانا، یہ نہ سیرت کا درس ہے نہ اسلام کا درس ہے. تو یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. 72 صحابہ تھے یا 73، اور ایک روایت کے مطابق جیسے میں نے عرض کیا 75 صحابہ تھے. ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، حضور کے ساتھ حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عباس حضور کے ساتھ آئے، مجلس میں شریک ہوئے، بیٹھے حضور کے ساتھ کہ وہ دیکھیں. حضرت عباس حضور کے چچا تھے تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کیا بات ہوتی ہے کیا. حضرت علی کو حضور نے جو گھاٹی تھی، جو یہ جو مینا میں جمرات ہے یہاں پر ایک گھاٹی تھی، آپ نے وہاں گھاٹی کے دہانے پر ان کو کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے راستے میں جہاں سے وہ راستہ مڑتا تھا وہاں کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. حضرت علی کو کہا کہ آپ گھاٹی کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں اور حضرت عباس کو ساتھ لے گئے. اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. یا تو کہتا سب میرے ساتھ آ جاؤ، یا کہتا نہیں میں اکیلا جا رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور نے حضرت ابوبکر کو ایک جگہ کھڑا کیا،
حضرت علی کو دوسری جگہ کھڑا کیا, حضرت عباس کو ساتھ لے کر گئے. اسی کو سیکورٹی کہا جاتا ہے نا, اور کیا ہوتی ہے سیکورٹی؟ اسی کو کہا جاتا ہے اسباب کو اختیار کرنا. تو اس طرح کی چیزوں میں یہ جو توکل کا نام لے کر غلط تصور پیش کیا جاتا ہے اسلام کا, یہ بالکل غلط ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے صحابہ, اور یہ صحابہ جو حضور کے پاس تشریف لے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات چیت شروع کی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, حضرت جابر فرماتے ہیں قلنا حتی متی نترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطرد فی جبال مکہ ویخاف. ہم نے یہ کہا کہ کب تک حضور کو ہم اسی طرح چھوڑے رکھیں گے اور لوگ ان کو دھتکارتے رہیں گے, کبھی یہاں سے وہاں کبھی وہاں سے یہاں, کب تک حضور اس طرح دھکے کھاتے رہیں گے؟ ہم نے فیصلہ کیا فرحل منا 70 رجلا حتى قدموا علیہ, تو ہم میں سے 70 سے زیادہ لوگ حج کے موقع پر گئے, وہاں جمع ہوئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیعت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کس چیز پر بیعت؟ بیعت کے کیا کیا اس کے بند کیا ہوں گے, کیا کیا اس کی شقیں ہوں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ, تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے. السمع والطاعہ یہ شریعت کی اصطلاح ہے, لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم سنیں گے اور بات مانیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے نا سمعنا واطعنا, جو مومن ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا, اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. مومن کا کام ہوتا ہے سمعنا واطعنا, سنا اور اطاعت کی. حضور نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے علی السمع والطاعہ, کہ میری بات سنو گے اور اس پر عمل کرو گے, اس بات کا میرے ہاتھ پہ وعدہ کرو گے, بیعت کرو گے. دوسرا حضور نے فرمایا فی النشاط والکسل, یہ کام اس وقت بھی کرنا ہوگا جب تم چست ہوگے, یہ کام اس وقت بھی کرنا ہوگا جب سستی چھائی ہوئی ہوگی. یعنی ہر حال میں یہ بات کا وعدہ کرو کہ ہم خوشی میں, غمی میں, مالداری میں, غربت میں, اچھے حالات میں, برے حالات میں, ہر حال میں آپ کی اتباع کریں گے. یہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر. اسی طرح والنفقۃ فی العسر والیسر, اس بات کی بیعت کرو کہ تنگ دستی کی حالت میں بھی خرچ کرو گے اور مالداری کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. اس بات کا آپ نے عہد لیا ان سے. النفقہ فی العسر وفی الیسر, مالداری کی حالت ہوگی تب بھی خرچ کرو گے, غربت کی حالت ہوگی تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. تیسری چیز وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اس بات پہ بیعت کرو کہ امر بالمعروف کرو گے اور نہی عن المنکر کرو گے. یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے, لوگوں کو دین کی دعوت دو گے, اچھے کاموں کا حکم دو گے, برے کاموں سے ان کو روکو گے. اسی طرح چوتھے نمبر پر وَأَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کہ دین کی بات جو حق بات ہوگی, جو سچ بات ہوگی, وہ کھل کر کرو گے. اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے, اس بات کا وعدہ کرو. لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاؤ گے. جہاں دین کی حق بات, سچ بات کرنے کا موقع ہوگا بات کرو گے. یہ نہیں کہو گے کہ یار لوگ بولیں گے یہ تو مولوی ہو گیا, اس نے تو داڑھی رکھ لی, یہ تو صوفی صاحب بن گیا, یہ تو حاجی صاحب بن گیا. اس زمانے میں کہتے تھے یہ صابی ہو گیا, ہمارے زمانے میں کہتے ہیں مولوی ہو گیا. اس زمانے میں کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کہتے تھے قد صبا, یعنی یہ بے دین ہو گیا, اپنا دین اس نے چھوڑ دیا. آج کے دور میں کوئی دین کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی ہو گیا. بات وہی ہے, الفاظ تبدیل ہیں. عباراتنا شتى وحسنك واحد, عبارات مختلف ہیں اور تیرا حسن ایک ہی ہے. یہ عربی کا ایک شعر ہے, عباراتنا شتى وحسنك واحد. کوئی تیرے حسن کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے, کوئی ان الفاظ میں کرتا ہے, کوئی ان الفاظ میں کرتا ہے. تو کوئی دینداری کا تانا ان الفاظ میں دیتا ہے, کوئی دینداری کا تانا ان الفاظ میں دیتا ہے, کوئی دینداری کا تانا ان الفاظ میں دیتا ہے.
تو حضور نے فرمایا اس بات کا وعدہ کرو لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا چوتھی بات ان تنصرونی، تم میری مدد کرو گے، فتمنعونی اذا قدمت علیکم، لہذا تم میری حفاظت کرو گے جب میں تمہارے پاس آؤں گا، یعنی میری سیکورٹی کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی. آج کل کے دور کی اصطلاح میں میری ساری سیکورٹی کی ذمہ داری تمہارے پاس ہوگی، تم میرا دفاع کرو گے، مجھے لوگوں کی تکلیف سے بچاؤ گے، اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تم بیچ میں کھڑے ہوگے. تمنعونی اذا قدمت علیکم، بالکل اسی طرح میرا دفاع کرو گے، مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم، جس طرح تم اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور اپنی بیویوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے جس طرح کھڑے ہوتے ہو، میرے لیے اسی طرح کھڑے ہو گئے. اس بات کا میرے سے وعدہ کرو. یہ بھی حضور نے ان سے وعدہ لیا، اور حضور نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب ہم اگر اس کو سوچیں کہ حضور نے یہ بیعت ان سے لی، اور پھر ذرا ہم اس کو اپنی زندگی پر فٹ کریں، تطبیق کریں، اس کی امپلیمنٹیشن کریں، نافذ کریں اپنی زندگی میں. پہلا وعدہ حضور نے ان سے لیا السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، ہر حال میں میری بات ماننی ہے، ہر حال میں میری بات ماننی ہے. ہم اگر صحابہ کے پیروکار ہیں، ہم اگر حضور کے پیروکار ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ حضور کی سیرت میں ہمارے لیے پوری ایک آئیڈیل لائف ہے، ایک رول ماڈل ہے حضور کی شخصیت. واقعتاً زبانی جمع خرچ کی بات نہیں کر رہا، زبان سے عاشق رسول ہونے کے نعرے لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان کام ہے. کیا جاتا ہے زبان سے نعرے لگانے میں؟ 5 سیکنڈ ہی لگتے ہیں نا کہ میں عاشق رسول ہوں، کتنی دیر لگتی ہے؟ اصل تو یہ کہ اطاعت آدمی کتنی کرتا ہے. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. وہ شاعر کہتا ہے حیرت کی بات ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو پھر نافرمانی بھی کرتے ہو. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، اظہار محبت کا کرتے ہو اور کرتے ہو نافرمانی. هذا لعمری فی الانام بدیع، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے دنیا میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں دیکھی، اس سے انوکھی بات دنیا میں نہیں دیکھی کہ محبت کا دعویٰ اور نافرمانی، محبت کا دعویٰ اور نافرمانی. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ان کی اطاعت کرتا. اس لیے ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ بھی کریں پھر محبوب کوئی مطالبہ کرے آپ اس کو مانیں نہیں؟ یہ تو محبت نہیں ہے، یہ دعویٰ محبت ہے. ہم اپنی زندگی میں یہ طے کریں. یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو دوسری بیعت صحابہ نے کی اس کا درس ہے. نمبر 1 السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، سستی اور چستی، ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے. ہر حال میں، کوئی خوش ہو کوئی ناراض ہو، اس میں میرا فائدہ ہو نظر آ رہا ہو مجھے نقصان نظر آ رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے. نمبر 2 النفق فی العسر والیسر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے دونوں حالتوں میں، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور مالداری کی حالت میں بھی. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پیسہ خرچ کرنے کا، کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نمازیں پڑھنے کا. ہمارے ہاں تقسیم کیا ہوا ہے لوگوں نے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھیں نہیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، خرچ تو اور لوگ کرنے والے بہت ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہے. یہ ٹھیکیداری سسٹم اسلام میں نہیں ہے. خرچ کرنے کا حکم سب کو ہے، نماز کا حکم سب کو ہے.
نماز بھی سب نے پڑھنی ہے، خرچ بھی سب نے کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مالدار اگر 1 لاکھ خرچ کر سکتا ہے 10 لاکھ میں سے، تو آپ 10 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کریں. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ خرچ کرنے والا اور 10 روپے میں سے 1 روپے خرچ کرنے والا اللہ کی نظر میں برابر ہیں. اللہ کو تھوڑی یہ پیسہ پہنچتا ہے کہ اللہ کو آپ پیسے دیں گے تو معاذ اللہ اللہ مالدار ہو جائے گا، اللہ کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا. وہ تو ہم انسانوں کو ہی دیتے ہیں، اللہ کو تھوڑی دیتے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارا گوشت اور خون تھوڑی پہنچتا ہے جب قربانی کرتے ہو، ولکن ینالہ التقوی منکم. مجھے تو وہ دل کی نیت پہنچتی ہے. اللہ کی نظر میں 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ دینے والا اور 10 روپے میں سے 1 روپے دینے والا برابر ہے. حدیث شریف میں آتے صحابہ نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کیا ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ یا اللہ مالدار لوگ تو سارا اجر لے گئے. آپ جب کہتے ہیں یہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی مالدار صاحب ہی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں خرچ کروں گا، سارا اجر تو انہوں نے کما لیا، ہم کیا کریں؟ صاحب حضور نے ان کو بتایا کہ آپ یہ پڑھا کریں تو آپ بھی ان کے برابر ہو جائیں گے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو ساری دعائیں حضور نے بتائی تھی وہ ان صحابہ کو بھی پتہ چل گئیں جو مالدار تھے، تو وہ خرچ بھی کرتے تھے، وہ دعائیں بھی پڑھتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ اب تو وہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے. لیکن اگر انسان نیت بھی کر لیتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا ہوتا تو میں خرچ کرتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا خرچ کرنے والے کو عطا کرتے ہیں. اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں، بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ طے کرنا چاہیے، کہ 100واں حصہ طے کر لے کہ 100 روپے میں سے 1 روپے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. 10واں حصہ، 20واں حصہ، 30واں حصہ، جتنا وہ سہولت کے ساتھ کر سکتا ہے. اس انتظار میں نہ بیٹھے یا اس تصور میں نہ بیٹھے کہ مال خرچ کرنے کا حکم مجھے نہیں ہے، مال خرچ کرنے کا حکم مالدار کو ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. مال خرچ کرنے کا حکم غریب کو بھی ہے، مال خرچ کرنے کا حکم مالدار کو بھی ہے. اور جب یہ چیز مسلم معاشرے میں پیدا ہوگی، مسلمانوں کے اندر سے یہ غربت، افلاس، تنگ دستی خود ختم ہو جائے گی. جب ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان پوری دنیا میں بھوکا سوئے. اسلام کا اتنا مضبوط سسٹم ہے زکوٰۃ اور صدقات کا، پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس، کسی حکومت کے پاس اتنا مضبوط سسٹم نہیں ہے غریبوں کی زندگی کو بدلنے کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے مسلمانوں کو. زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، خمس کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، پھر قربانی کا پورا ایک نظام ہے، نفلی صدقات کا ایک نظام ہے، ہدیے کا پورا ایک نظام ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے. وقف کا پورا ایک نظام ہے شریعت کے پاس. لیکن اصل یہ کہ ہم اس کو اختیار کریں. تو دوسرا وعدہ حضور نے لیا النفقۃ فی العسر والیسر. تو ہم بھی یہ بات طے کریں، ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ میں غریب ہوں پھر بھی میں نے خرچ کرنا ہے، میں مالدار ہوں پھر بھی میں نے خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرتے وقت کبھی کسی پر احسان نہ جتائیں. یہ میں نے پہلے عرض کیا، دین پر عمل کرتے وقت اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ میری سعادت ہے کہ اللہ میرا مال قبول کر رہا ہے. جہاں خرچ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ مسجد میں 100 روپے ڈالے اور اگلے دن امام صاحب کے ساتھ اکڑ کے بات کر رہے ہیں کہ 100 روپے میں نے ڈالے تھے، یا مسجد میں وہ شروع ہو جائے کہ بھائی میں تو یہاں 10,000 روپے مہینے کے دیتا ہوں تو یہاں میری بدماشی چلے گی. ایسے پیسے اللہ کو نہیں چاہیے. پیسہ دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں. جس دین کے کام میں بھی خرچ کریں، جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے، جہاں آپ کا اعتماد ہو، جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہاں پیسہ صحیح خرچ ہوتا ہے، مستحق لوگوں تک پہنچتا ہے، وہاں خرچ کریں. احسان کسی پہ نہ کریں. قرآن میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اچھے طریقے سے بات کر کے ٹال دینا کسی کو کہ یار معاف کر دو،
اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد اس کو جتلایا جائے. آپ یہ کہہ دیں کہ یار معاف کر دو، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ صدقہ دے دیا، بعد میں اس کو یہ کہا کہ یار میں اس کو 10 سالوں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، آج یہ میرے سے لڑ رہا ہے، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس پہ اتنا خرچہ کیا، آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے احسان جتلانا. اس سے صدقات باطل ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے. اس چیز کا عزم کریں کہ ہم نے خرچ کرنا ہے. ہمارے حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب وہ حیات تھے انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا مدرسے میں کہ اساتذہ پر اور طلباء پر پابندی لگائی تھی کہ اپنی تنخواہ میں سے اتنا حصہ ضرور صدقہ کرنا ہے. اپنی تنخواہ میں سے باقاعدہ پابند کیا تھا سب اساتذہ کو. مقصد اس کا یہ تھا، فرماتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہیں عادت ڈل جائے. وہ یہ کہتے تھے مولوی کو لینے کی عادت ہوتی ہے، دینے کی عادت نہیں ہوتی. مولوی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دینے کا حکم عام لوگوں کو اور مجھے لینے کا حکم ہے. وہ کہتے تھے میں یہ عادت ڈلوانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ عادت بنے کہ مولوی خرچ کرے، لے نہیں. انہوں نے پابند کیا تھا، کئی سالوں تک انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ صدقہ اپنی تنخواہ میں سے متعین کر کے وہ کہتے تھے میرے پاس جمع کروانا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کون کون اس کی پابندی کر رہا ہے، کون کون نہیں کر رہا. اور خود بھی اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت کے پاس کچھ پیسے تھے تو حضرت نے مجھے کہا کہ یہ پیسے جا کے اس سے سونا خرید کے لاؤ. تو بولا میں گیا، میں سونا خرید کر لے آیا. بڑی تعداد مجھے بھی یاد نہیں ہے کتنا سونا اس کا خریدا، اور پھر مجھے کہا کہ اب یہ جا کے دارالعلوم کراچی میں جمع کروا دو میری طرف سے. تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس پیسے تھے تو پیسے جمع کروا دیتے، آپ نے پہلے مجھے بھیجا کہا سونا خریدیں، میں سونا خرید کے لایا ہوں، تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں دارالعلوم میں جمع کروا دیں. تو انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ پیسے تو میں خرچ کرتا ہی رہتا ہوں، وہ تو میری عادت ہے. سونا خرچ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ انسان اس پر بھی عمل کر لے کہ اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، اس لیے میں نے یہ کیا ہے کہ سونا خرچ کروں. اس طریقے سے ہمارے جو اکابر تھے، ہمارے جو بڑے تھے، اس طریقے سے خرچ کرنے والے تھے. ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر آئیں، دین کے کام میں، بھلائی کے کام میں، غریبوں کے امداد اور تعاون کے کام میں، یتیموں کی امداد کے کام میں. جہاں کوئی استحقاق نظر آئے کہ یہاں یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، وہاں وہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ اس بیت کا درس ہے. اس کو اپنی زندگی میں ہر حال میں، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا اپنی جیب خرچی میں سے آپ 10%، 1%، 2% خرچ کریں. آپ کو اگر مہینے کی 1000 روپے جیب خرچی ملتی ہے، 2000 روپے جیب خرچی ملتی ہے، تو اس میں 1% آپ نے خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے. پھر اس سے پوچھیں، اور اگر وہ صدقہ دے رہا ہے آپ اس کو ڈبل اس کا انعام دیں. وہ اگر یہ کہے میں نے آج 10 روپے صدقہ دیا ہے، آپ جیب سے 20 روپے نکال کے دیں کہ یہ 20 روپے میری طرف سے رکھو، تاکہ اس کی عادت بنے. یہ تربیت جو ہے نا، یہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہوتا. 30 سال تک بیغم رہتے ہیں، 30 سال بعد بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں تعویذ لکھ کر دے دو، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے. 30 سال بعد کوئی مفتی صاحب کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ چھڑی مارے گا وہ نمازی بن جائے گا. یہ ساری زندگی کا کام ہے، ساری زندگی تربیت کریں گے. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو ان کو مارو. مقصد یہ ہے کہ 10 سال تک آپ کا بچہ اتنا ٹرین ہو جانا چاہیے کہ وہ خود نماز پڑھے، خود صدقہ دے، اس کو دین کے سارے ضروری احکام کا پتہ چل چکا ہو. 10 سال کی عمر میں اگر اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے، اس کو سزا دیں. اب جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ 10 سال تک میں نے اس کی تربیت پوری کر دینی ہے، پھر 30 سال کی عمر میں آپ کو کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دین کی تعلیم ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں اس بات پر کہ ہم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز، حضور نے جو ان سے وعدہ لیا بیعت کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر.
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ شریعت کا بہت وسیع میدان ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی کرتے ہیں، بیٹے کو بھی کرتے ہیں، بیٹی کو بھی کرتے ہیں، گھر میں اور رشتہ داروں کو بھی کرتے ہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو محبت کے ساتھ دین کی دعوت دیں۔ ایک چیز یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ جب کسی باہر کے کسی آدمی کو دعوت دیتے ہیں نا تو بڑی نرمی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور جب وہی دعوت گھر میں دیں گے تو لڑ کر دیں گے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، ہمیں تو لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ باہر جا کے لوگوں کو دعوت دینے کا انداز کچھ اور ہے، گھر میں دعوت دینے کا انداز کچھ اور ہے۔ جس نرمی، جس پیار، جس محبت کے ساتھ باہر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، گھر والے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو اس پیار اور اس محبت کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے۔ ان کے ساتھ تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ دونوں جگہ رویہ ایک ہونا چاہیے، گھر میں نرمی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی کی ایک صورت یہ تبلیغ کا کام ہے، اور اس کا فائدہ اور اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اندھے کو بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی سے مخفی ہو، کسی کو نظر نہ آتی ہو۔ خود اس کام سے جڑیں، اپنے بچوں کو اس کام سے جوڑیں۔ ہمارے ہاں تو ایسے والدین بھی ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، کسی تعلیم میں نہیں بیٹھنا۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہو کے باپ کے سر پہ جوتیاں مارتا ہے نا، پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمانے کے قابل نہیں رہتا، گھر سے اس کا وہ نوجوان بیٹا اس کو نکال دیتا ہے، پھر وہ اسی مولوی صاحب کے پاس آتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے جوتیاں مارتا ہے۔ پھر مولوی صاحب کیا کرے؟ مولوی صاحب تو پھر دعا ہی کر سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بچپن میں تو آپ نے بیٹے کو کہا تھا مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، کوئی تبلیغی نظر آئے تو دور سے بھاگ جانا۔ ہمارے ہاں جیسے نوجوان کرتے ہیں نا، کوئی گشت پہ کوئی ساتھی جا رہے ہیں تو وہیں سے دور سے ہی دیکھ کے غائب ہو جاتے ہیں کہ دین کی بات سننی ہی نہ پڑے۔ اس طرح اگر دین کے کام کی ناقدری کریں گے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حصہ ہے، اور یہ دنیا میں اس کی کامیاب ترین، اس وقت دنیا میں سب سے کامیاب ترین شکل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اس سے کامیاب شکل اس وقت دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی اولاد کو جوڑیں، خود جوڑیں، جتنا وقت دے سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ، اس کے کچھ ٹائم نہیں ہے، اس کو کہیں بیٹا تعلیم میں تو بیٹھ جایا کرو، 5 منٹ تو مسجد میں کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ جایا کرو، 5 منٹ تو وقت دے دیا کرو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دوسری بیعت عقبہ ثانیہ کا درس ہے، اور یہ ہر مسلمان کے ذمے میں اس کی استطاعت کے مطابق لازم ہے، چاہے وہ گھر کی حد تک ہو، محلے کی حد تک ہو، اس سے زیادہ اعلیٰ سطح پر ہو، اس سے زیادہ اعلیٰ سطح پر ہو، ساری دنیا کی سطح پر ہو، ملک کی سطح پر ہو، شہر کی سطح پر ہو، جس میں جتنی استطاعت اللہ نے رکھی ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ نہ کہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا کام ہے یا فلاں صاحب کا کام ہے۔ چوتھا کام جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب یہ کام کرو گے تو لوگ ملامت بھی کریں گے، لوگ تانے بھی دیں گے، ہو سکتا ہے کوئی برا بھلا بھی کہے، تو حضور نے اسی کے ساتھ یہ وعدہ لیا کہ کسی سے ڈرو گے نہیں۔ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی سے ڈرو گے؟ جب ڈر پیدا ہو گیا کہ یار لوگ کیا بولیں گے، لوگ بولیں گے یہ مولوی بن گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہی وہ ایک چیز ہے جو آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ایک گھاٹی آپ عبور کر لیں، آپ کامیاب ہیں۔ یہ کفر کی، شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ اس گھاٹی پر، اس دروازے پر وہ انسان کو روک دیتا ہے کہ یار لوگ کیا بولیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بہت سے نیک کاموں سے روک دیتی۔ جب انسان یہ طے کر لے کہ یار دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی کچھ کہے، میری بلا سے میں نے دین پر عمل کرنا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ چیز جب تک نہیں آئے گی، دین کی راہ میں آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوتی رہیں گی۔ اس بات کا عزم اور نیت اور ارادہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہمیں کسی کی ملامت کی اس کا خوف نہیں ہے، ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی سے جھجک ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوگی۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری مدد کرو گے، میرا دفاع کرو گے، جس طرح اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری حفاظت کرو گے۔
اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی، اہل دین کی، دین کا کام کرنے والے علماء کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، دین کے کام سے وابستہ ہر طبقے کی حفاظت، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے صحابہ سے اس کا وعدہ لیا تھا اور بڑا پکا وعدہ لیا تھا، اور یہ آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضور نے جن جن کو بیعت کیا سب سے اس بات کا وعدہ لیا ہے۔ وہ جو 6 صحابہ بیعت ہوئے تھے، اس سے پہلے حضور جن سے ملے تھے، سب سے حضور یہ کہتے تھے کہ آیا یہ وعدہ کرتے ہو کہ میری حفاظت کرو گے؟ جب ان میں سے کوئی کہتا تھا نہیں ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے، حضور کہتے تھے میں بتا چکا ہوں ساری تفصیل سے، حضور کہتے تھے میں بیعت نہیں کرتا۔ ان 6 لوگوں سے پہلے حضور جن کے پاس گئے تھے، جس قبیلے کے پاس، شیبان بن ثعلبہ، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اس جانب سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، فارس کی جانب سے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں معاہدہ نہیں کرتا۔ آپ نے صاف صاف بات کر دی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، میں تمہیں بیعت نہیں کر سکتا۔ حضور نے کیا ہی نہیں، ان کی بیعت قبول ہی نہیں کی حضور نے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دین، اہل دین، دین کا کام کرنے والی شخصیات اور اداروں کی حفاظت، اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کے دفاع میں مال خرچ کرنا، اپنا وقت لگانا، اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا۔ ہمارے ہاں تو ہمارا سارا زور اسی پہ صرف ہو جاتا ہے، کبھی دینی مدارس کو برا بھلا کہیں گے، کبھی علماء کو برا بھلا کہیں گے، کبھی دین کا کام کرنے والوں کو ذرا سی غلطی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، مولوی تو ایسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں تو یہ ہوتا ہے، مولوی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ مولوی نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ میں پیغمبر ہوں یا رسول ہوں؟ کب دعویٰ کیا ہے مولوی نے کہ میں معصوم ہوں؟ بھائی جس طرح آپ ہیں اسی طرح آپ کا مولوی ہے۔ خود جیسے ہیں تو مولوی بھی آپ کا ویسا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے جنید بغدادی اسی کو ملے گا جس کے ماننے والے، جس کے مقتدی بھی ایسے ہوں جیسے جنید بغدادی کے تھے، جس طرح حسن بصری کے تھے۔ خود تو کچھ بھی کریں، مولوی آپ کو چاہیے حسن بصری اور جنید بغدادی اور ابو ذر غفاری اور ابو بکر صدیق۔ جیسے آپ، جیسے ہی روح ویسے فرشتے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کا مولوی ہوگا۔ غلطیاں، خامیاں، نقص، کمی، کوتاہی کس میں نہیں ہے؟ کس سسٹم میں نہیں ہے؟ دنیا کے کون سے نظام میں انسان کا بنایا ہوا کون سا ایسا سسٹم ہے جس میں خامی نہیں ہے؟ اس خامی کی وجہ سے کیا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ دین کو ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ دین کی ہماری نظروں میں وقت نہیں ہے۔ دین کی ہماری نظروں میں پوری دنیا میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں، سب سے پنکچول، اپنے ٹائم پر سب سے زیادہ پنکچول مولوی سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے جو وقت متعین ہے ٹھیک اسی وقت پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی کام اس طرح وقت پر نہیں ہوتا جس طرح مولوی اپنا کام کرتا ہے۔ اس کی آپ کو دنیا میں مثال نہیں ملے گی، ملے تو مجھے بتائیں۔ اتنا پنکچول آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اپنے وقت کا پابند، لیکن یہ چیز آپ کے سامنے کوئی ہائی لائٹ نہیں کرے گا۔ ہاں ایک دن مولوی صاحب ہفتے میں دیر سے آ جائے، 1 منٹ دیر ہو جائے، سارے پیچھے موڑ موڑ کے دیکھیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے، پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے، مولوی صاحب 1 منٹ اس کو دیر ہو گئی۔ بھائی مولوی کو تو وقت پر آنا چاہیے، مولوی تو فرشتہ ہے، یہ تو پیغمبر ہے، اس کو تو دیر ہونی نہیں چاہیے۔ مولوی ہو اور اس کو 1 منٹ دیر ہو جائے، اس لیے کہ تو ہمارا نوکر ہے، ہمارا غلام ہے، ہماری بیوی ہے، جو ہم بولیں گے ویسے کرے گا۔ یہ مولوی کی ناقدری نہیں ہے، یہ دین کی ناقدری ہے۔ یہ دین کی ناقدری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی سرکاری افسر ہو، میجر جنرل ہو، کرنل ہو، اس نے آپ کو وقت دیا ہو کہ میں اتنے بجے آؤں گا اور وہ 10 منٹ لیٹ ہے، اور آپ ذرا اس کو دیکھیں ایسے آنکھیں نکال کے، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میں کتنی تپڑ اور کتنی ہمت ہے۔ 10 منٹ نہیں، وہ 10 دن بھی لیٹ آئے گا نا، آپ اف بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہے، آپ کے دل میں اپنی نوکری کی، اپنی تنخواہ کی، اپنی جاب کی اہمیت ہے۔ دین کی اہمیت نہیں ہے تو مولوی کو کہتے ہیں مولوی تو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ یہ دین کی ناقدری، دین کی بے حرمتی، دین کو کم نظر سے دیکھنا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اہل دین کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے اس بیعت کی روشنی میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، مسلمان بننا ہے۔ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ ہے رول ماڈل، یہ آئیڈیل شخصیت ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان کا کام ہے دین اور اہل دین،
اور دینی اداروں کی حفاظت کرنا، اس کی سپورٹ کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کی حمایت میں کھڑا ہونا، یہ سیرت کا درس ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر حضور نے فرمایا اگر یہ سب کچھ کرو گے لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم میں سے بھی اگر سارے لوگ اس بات کا عزم کر لیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، ان کو بھی حضور کی طرف سے جنت کی گارنٹی۔ یہ عمل ہے، جو کہتا ہے مجھے جنت کی گارنٹی چاہیے، ان کاموں کی پابندی کر لے۔ السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ نمبر 1 النفقۃ فی العسر والیسر، تنگ دستی اور مالداری میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ نمبر 3 الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ نمبر 4 لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ نمبر 5 دین، اہل دین، علم، اہل علم، دین کا کام کرنے والی شخصیات اور اداروں اور دینی شخصیات اور دین کے کام کا اسی طرح دفاع کرنا ہے، اسی طرح حفاظت کرنی ہے، اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح اپنے بچوں کا، اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ 5 کام کر لو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کی ضمانت اگر ہمیں چاہیے اور آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کن چیزوں پر بیعت ہوئی تھی، حضور نے کیا وعدہ لیا تھا، کیا معاہدہ کیا تھا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 5 وعدے لیے تھے۔ کتنے وعدے لیے تھے؟ 5 وعدے۔ پہلا وعدہ کیا تھا؟ بولے میرے ساتھ، کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ دوسرا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور مالداری کی حالت میں بھی۔ تیسرا وعدہ کیا لیا تھا؟ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ چوتھا وعدہ کیا لیا تھا؟ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، کوئی اچھا کہے برا کہے، سچ سمجھے جھوٹ سمجھے، آپ نے اپنے دین کی حق بات کرنی ہے۔ نمبر 5 دین اور اہل دین کی ایسی حفاظت کرنی ہے، بالکل ایسی حفاظت کرنی ہے جس طرح اپنی اولاد کی اور اپنی بیویوں کی حفاظت اور دفاع کرتے ہو۔ ان 5 کام کرنے والوں کو حضور نے فرمایا لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ یہی اس بیعت کا درس ہے، یہی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مزید اس میں کیا تفصیل ہے اور اس سے ہمیں کیا دروس حاصل ہوتے ہیں اور آگے اس میں کیا ہوا تھا، یہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔